بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلباء، جو سبق آج ہم نے پڑھنا ہے اس سبق کا عنوان ہے قرطبہ کا قاضی، اور یہ تھوڑا طویل سبق ہے تو میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج اس کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ وائٹ بورڈ پر میں نے تحریر کر دیا سبق کا عنوان قرطبہ کا قاضی۔ یہ قرطبہ ہسپانیہ، اسپین، اندلس، وہاں کا ایک زمانے میں دارالحکومت مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو اس ڈرامے میں مسلمانوں کی جانب سے مساوات، جمہوریت، رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا ہوتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ ٹریجڈی ڈرامہ ہے، یعنی اس میں غم و الم کو بیان کیا گیا ہے، لیکن نمایاں پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر صورت میں انصاف کو اولویت دینی ہے۔ اور اس ڈرامے کے جو لکھاری ہیں مصنف سید امتیاز علی تاج۔ سید امتیاز علی تاج 1900 میں پیدا ہوئے لاہور میں، اور وفات بھی 1970 کی لاہور ہی کی ہے، اور وہ بھی المناک وفات کہ 2 اوباش لڑکے چوری کی غرض سے ان کے گھر میں انٹر ہوئے، تو انہیں للکارا تو ان لڑکوں نے چھریوں کے وار کر کے یا خنجر کے وار کر کے ان کو شہید کر دیا، اور انہیں ایک فرضی ڈرامے انارکلی سے شہرت ملی تھی۔ صنف ڈرامہ، یعنی سبق کی صنف کیا ہے؟ ڈرامہ۔ ماخذ کیا ہے جہاں سے یہ ڈرامہ لیا گیا ہے؟ قرطبہ کا قاضی اور دوسرے یک بابی کھیل۔ عزیز طلباء، مشکل الفاظ و تراکیب کی وضاحتیں میں نے نیچے لکھ دی ہیں، جیسے لکھا ہوا ہے زینہ، سیڑھی، ٹریجڈی ڈرامہ، غم و الم پر مشتمل ڈرامہ، رب العالمین، دو جہاں کا رب، فضل و کرم، مہربانی۔ تو اس طرح یہ الفاظ مانی وائٹ بورڈ پر تحریر کر دیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء، اس ڈرامے کے اندر 8 کردار ہیں، یعنی بعض اوقات معروضی میں پوچھا جاتا ہے کہ قرطبہ کا قاضی ڈرامہ، اس میں کتنے کردار ہیں، کتنے فنکار ہیں؟ تو 8۔ ان کو اوپر بیان کیا گیا ہے کہ کون کیا ہے۔ یحییٰ بن منصور قاضی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور زبیر جو ہے وہ قاضی کا فرزند، حلاوہ زبیر کی دایا۔ دایا کہتے ہیں پرورش کرنے والی کو، آیا کو، پالنے والی کو۔ عبداللہ ایک خانہ زاد۔ خانہ زاد اس فرد کو کہتے ہیں جو کسی گھر میں پیدا ہوا ہو، وہیں پلا بڑا ہو اور وہیں کا غلام ہو، یعنی گھر میں پیدا ہونے والا غلام خانہ زاد۔ اور ناظر عدالت کے 4 افسر، یعنی نگہبان عدالت کے 4 اہلکار، 4 وہ ہو گئے، 4 یہ ہو گئے، تو 8 کردار یا 8 فنکار ہیں اس ڈرامے کے اندر۔ عزیز طلباء، قرطبہ کا قاضی سبق کا عنوان آپ دیکھیں، اس پہ حاشیے کا نشان لگا ہوا ہے کتاب پر، اور حاشیے کے نیچے جو معلومات دی جاتی ہیں وہ بھی ممتحن معروضی میں پوچھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جو متن میں ہے، جو سبق کے اندر لکھا ہوا ہے اس میں سے سوال پوچھے جائیں گے، ان کی جو وضاحتیں ہیں ان میں سے کوئسچننگ نہیں ہو سکتی۔ حاشیے کے نیچے جو معلومات دی جاتی ہیں ان سے بھی کوئسچننگ ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کو انہیں بھی پڑھنا چاہیے۔ تو قرطبہ کا قاضی انگریز ڈرامہ نویس،
لارنس ہاؤس مین کی ایک ایکٹ کی بہت کامیاب ٹریجڈی ہے۔ ٹریجڈی غم و الم پر مشتمل ڈرامہ کھیل جس کی ہر سطر میں قوت اور الم موجود ہے، یعنی غم اور دکھ موجود ہے۔ امتیاز علی تاج نے اس ڈرامے کو اس خوبی سے سرزمین اندلس کا واقعہ بنا دیا ہے کہ گمان بھی نہیں گزرتا کہ یہ انگریزی کے ایک ڈرامے سے اخذ و ترجمہ ہے، یعنی یہ نہیں لگتا کہ کہیں سے یہ ڈرامہ پہلے تھا، وہیں سے معلومات اٹھا کر اس میں کریکٹر چینج کر کے جگہ چینج کر کے انہوں نے اس علاقے کا ڈرامہ بنا دیا ہے۔ عزیز طلبہ، پہلے میں اس منظر کو بیان کرتا ہوں کہ سٹیج کا منظر کیا ہے اور کس انداز میں یہ ڈرامہ بیان کیا جا رہا ہے۔ غرناطہ میں قاضی یحییٰ بن منصور کے مکان کا ایک ایوان، غرناطہ اندلس میں ایک شہر کا نام، یعنی قاضی یحییٰ بن منصور کے مکان کا ایک دربار، ایک حصہ جس کے دریچوں میں سے یعنی جس کی کھڑکیوں میں سے شہر کے چوک پر نظر پڑ سکتی ہے۔ دائیں ہاتھ کی دیوار میں ایک بڑا سا دریچہ، سامنے کی دیوار میں ایک چوڑا مگر نیچا دروازہ، جس کے پیچھے ایک تنگ اور اندھیری گلی ہے۔ گلی کے دوسری طرف ایک چھوٹا دروازہ جس میں سلاخیں لگی ہیں، راڈ بنا کر لگا دینا۔ بائیں ہاتھ پتھروں کا بنا ہوا زینہ، یعنی پتھروں سے بنی ہوئی سیڑھی اوپر کے کمرے کے دروازے تک پہنچا ہے۔ اوپر کے کمرے کی کھڑکی ایوان میں کھلتی ہے، یعنی اس دربار میں کھلتی ہے۔ ایوان میں ایک بڑی میز ہے جس پر ایک شمعدان رکھا ہے۔ شمعدان ایسا برتن جس کے اندر شمعیں جلائی جاتی ہیں۔ میز کے قریب ایک بینچ اور چند کرسیاں پڑی ہیں۔ دیواروں پر اسلحہ اور جانوروں کے سر لگے ہیں۔ یہ بعض لوگ اپنے شوق کے لیے اس طرح کی چیزیں کمرے کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، سجانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے تصویریں لگا دیتے ہیں۔ صبح کے دھند لکے میں، یعنی ابھی صبح کا ہلکا اجالا ہوا ہے، کم روشنی ہوئی ہے، حلاوہ بینچ پر بیٹھی ہے، سر گھٹنوں سے لگا رکھا ہے، پریشان ہے۔ عبداللہ دروازے میں سے اندر آتا ہے۔ عبداللہ بھاری آواز میں شمع گل کر دو، یعنی غمناک آواز میں، اندوہناک آواز میں کہتا ہے کہ شمع گل کر دو، یعنی شمع بجھا دو۔ حلاوہ آہ سرد کے ساتھ، یعنی حلاوہ بھی دکھ بھری آہ کے ساتھ کہتی ہے کر دے، یعنی میں نہیں کرتی تو کر دے۔ شمع صبح کے آنے کو روک نہیں سکتی۔ اصل میں عبداللہ یہ چاہ رہا ہے کہ ابھی اجالا نہ ہو، تاریکی رہے، اندھیرا رہے، اور وہ حلاوہ کو کہہ رہا ہے کہ ان شمعوں نے یا یہ شمعیں جل رہی ہیں تو اجالا ہو رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، ابھی رات لگے کچھ شمع بجھا دو، شمعدان کے اندر شمع نہ جل رہی ہو۔ تو حلاوہ کیونکہ حقیقت پسند ہے، وہ کہتے ہیں کر دے۔ شمع صبح کے آنے کو روک نہیں سکتی، یعنی یہ نہیں کہ شمع جل رہی ہوں گی تو صبح جلد ہو جائے گی، شمع بجھ جائیں گی تو صبح نہیں ہوگی، تو یہ شمع نہیں روک سکتی صبح کو۔ اصل میں بات یہ تھی بیٹا کہ قاضی یحییٰ بن منصور کے بیٹے زبیر نے اپنے رقیب کو قتل کر دیا، اور قاضی نے فتویٰ دے دیا کہ اس نے ناحق خون کیا ہے تو اس کے بدلے میں اسے بھی سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ تو اس صبح زبیر کو سولی پہ لٹکایا جانا تھا، اور عبداللہ یہ چاہ رہا تھا کہ صبح ہی نہ ہو، لیکن کسی کے چاہے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عبداللہ، حلاوہ اور پھر قرطبہ کے دوسرے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زبیر کا قصور نہیں ہے، قصور اس مقتول کا ہے کہ وہ خام خواہ ان کی محبت میں آن پڑا۔
کہ اگر وہ زبیر اور اس کی محبوبہ کی محبت میں نہ پڑتا تو قتل بھی نہ ہوتا، اس لیے کہا کہ ان کی محبت میں پڑا، اس لیے قتل ہوا، قصور مقتول کا ہی گردانا گیا۔ تمام اہل قرطبہ، حلاوہ، عبداللہ یہی سمجھ رہے تھے، جبکہ قانون کے مطابق قتل کی سزا قتل ہے، تو اس لیے شریعت کے مطابق قاضی نے فتویٰ دے دیا کہ زبیر کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، اور آج صبح کو اسے لٹکایا جانا تھا، تو اس لیے یہ صبح نہ ہو تو عبداللہ کوشش کر رہا ہے۔ حلاوہ کیسی کالی صبح، بلکہ قوسین کے اندر لکھ دیا کہ عبداللہ پھونکے مار کر شمعدان کی 3 شمعیں گل کرتا ہے۔ حلاوہ کیسی کالی صبح میرے رب، کیسی کالی صبح، یعنی یہ صبح تو ہو رہی ہے لیکن یہ ہمارے لیے کالی صبح ہے، جو رنج و الم کو لے کر آ رہی ہے، جو دکھ اور غم کو لے کر آ رہی ہے۔ عبداللہ جواب دیتا ہے کالی اندھوں کے لیے، یعنی اندھوں کو روشنی نظر نہیں آئے گی، سیاہ ہوگی تو ان کے لیے، ان بد فالوں کے لیے، بد فال بدشگونی کرنے والے جو گھٹنوں پر سر رکھے نحس کلمے منہ سے نکالتے ہیں، یعنی نامبارک کلمے ان کے منہ سے نکل رہے ہیں، پر رب العالمین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، فضل و کرم، عطا اور مہربانی سے ابھی آنکھوں والے بھی موجود ہیں، یعنی ہمیں تو روشنی نظر آ رہی ہے، تیری طرح سب اندھے نہیں ہو گئے، یعنی تیری طرح ہر ایک کو وہ صبح کالی نظر نہیں آ رہی۔ حلاوہ اس کی پرواہ نہیں کرتی، یہ صبح دیکھنے کو میں زندہ کیوں رہ گئی، اور میرے رب آج کا دن تمام ہونے پر میرا لال کیا ہوگا، یعنی میرے بیٹے کا کیا ہوگا جب آج کا دن مکمل ہوگا۔ حلاوہ اصل میں زبیر کی دایا ہے، اس نے زبیر کو پالا ہے، زبیر کی والدہ زبیر کو جنم دیتے ہی 2-4 دن بعد فوت ہو گئی تھی، 3 دن بعد فوت ہو گئیں، تو قاضی یحییٰ بن منصور نے زبیر حلاوہ کے حوالے کر دیا، حلاوہ نے اسے پالا، اس لیے وہ ماں والی الفت رکھتی تھی زبیر سے۔ عبداللہ زندہ ہوگا اور کیا ہوگا، عمر پائے گا، اور رب العالمین کے فضل و کرم سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے تجھے اور مجھے، ہم دونوں کو قبر کے شگاف میں اتارے گا، یعنی ہم اس سے پہلے مریں گے اور ہمیں لحد میں وہی اتارے گا۔ تکان کے کاہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، یعنی جیسے ساری رات جاگتا رہا ہو، سفر کرتا رہا ہو، تھکا ہوا ہو، بیٹھ جاتا ہے۔ حلاوہ اس کے جسم میں خون جو اپنا تھا، اور پروردگار آج سولی پر اس کی لاش لٹکتی رہ جائے گی، یعنی آج تو ایسا ہوگا۔ عبداللہ بے قابو ہو کر نشتر زبان، یہ ہرگز نہ ہوگا، یعنی عبداللہ کہتا ہے کہ یہ جو دکھ بھری باتیں تو کہہ رہی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ گھٹنے سے سر اٹھا کر آہ بھرتی ہے، اب چارہ کیا رہ گیا، یعنی اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ سارے قرطبہ میں ایک شخص نہیں جو کسی کے حکم سے بھی اسے سولی پر چڑھائے، خواہ اس کے اپنے باپ کا فتویٰ ہو، چاہے اس کا اپنا باپ ہی یہ حکم کیوں نہ دے چکا ہو۔ فتویٰ کہتے ہیں شریعت کے مطابق حکم کو۔ حلاوہ باپ قاضی ہے، عبداللہ کہا جو کہ اس کے فتوے پر عمل نہ ہوگا، حلاوہ باہر سے لوگ بلا لیے جائیں گے جو اسے ویسے نہیں جانتے جس طرح ہم سب جانتے ہیں، انہیں قانون جو کہے گا وہ کر ڈالیں گے، یعنی ہم تو اہل قرطبہ بھی جانتے ہیں کہ زبیر کا قصور نہیں، رقیب کا قصور تھا، وہ محب اور محبوب کی محبت میں آن پڑا تو اس نے جلن کے مارے رقیب کا کام تمام کر دیا، تو اگر وہ ان دونوں کی محبت میں نہ پڑتا تو قتل بھی نہ ہوتا، لیکن اجنبی لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا، انہیں قانون جو کہے گا، شریعت جو کہے گی، قاضی کا فتویٰ جو کہے گا وہ کر ڈالیں گے۔ عبداللہ چڑھ کر میں بک جو رہا ہوں
نہیں کریں گے۔ آج کے دن صرف شہر میں وہی شخص داخل ہونے پائے گا جو کلام پاک کی قسم کھائے گا کہ اسے نوجوان زبیر کی سزا سے کچھ سروکار نہ ہوگا۔ یعنی ہم پورے شہر کی ناکہ بندی کر کے آئے ہیں اور اپنے وفادار ساتھیوں کو فصیل کے دروازوں پر مقرر کر دیا ہے کہ شہر کے اندر صرف وہ داخل ہو جو یہ قسم کھا لے کہ اسے زبیر کی سزا سے کوئی لینا دینا نہیں، اور جو قرآن کی قسم نہ کھائے اسے شہر میں انٹر ہی نہ ہونے دیں، داخل ہی نہ ہونے دیں۔ سمجھی کوڑھ مغز، یعنی وہ تانے دینا شروع کرتا ہے۔ ہمارے آدمی تمام راستوں پر پھیل چکے، ایک ایک ناکے کو روک چکے، یعنی ایک ایک رکاوٹ جو ہے وہاں پر ہمارے وفادار ساتھی کھڑے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اکثر انہی ناکوں پر ہی جرائم پنپتے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ ادھر ناکے پہ ناکا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا ہے، یعنی ناکوں پر ہی یہ کام ہو رہے ہیں۔ جس شخص نے قسم نہ کھائی کہ زبیر کا خون اس کے دوشت پر نہ ہوگا، یعنی اس کے کندھے پر نہ ہوگا، وہ اندر نہ گھسنے پائے گا، وہ شہر کے اندر نہیں آئے گا، اور یہی جواب قاضی کے حکم پر خود اس کو دیا جائے گا، وہ قانون کا غلام ہو یا سلطان کا، یعنی وہ قانون سے وفاداری کا حلف لے چکا ہو یا سلطان سے وفاداری کا۔ آج کے دن اس کے فتوے کی تعمیل نہ ہونے پائے گی۔ آج کے دن کوئی آدمی بھی اس کے اس حکم کو پورا نہیں کرے گا۔ حلاوہ کیونکہ حقیقت پسند ہے، حلاوہ کہتے ہیں لیکن احمق نادان بے وقوف ہونی کو کون روک سکتا ہے، یعنی جو ہونے والی ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گی۔ میری یہی آنکھیں نہیں جنہیں آنسو نے بے نور کر دیا ہے، یعنی صرف تم تو میری ظاہری آنکھوں کو دیکھ رہے ہو، میں رو رہی ہوں، یہ میری آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں، دل کی آنکھوں سے میں دیکھ رہی ہوں، حقیقت کی آنکھوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ ہونے والا ہے۔ میری اور آنکھیں ہیں جو دیکھ سکتی ہیں اور جو دیکھ چکی ہیں۔ سولی اور اس سے لٹکتی ہوئی لاش، میرا ننھا، میری جان ننھا، میرا سجیلا نوجوان۔ عزیز طلبہ، جہاں وہ زبیر کو نوجوان کہہ رہی ہے، وہاں وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میرا ننھا، تو والدین کے لیے اولاد ہمیشہ چھوٹی ہی رہتی ہے۔ ان کی نظروں میں اولاد کبھی بھی بڑی نہیں دکھتی، یعنی وہ ان کو چھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ تو والدین کی نظروں میں اولاد کا چھوٹا ہونا، اس کے لیے میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، میں نے دور دراز کا سفر کرنا ہے، میرے پاس اونٹ نہیں ہے، آپ مجھے اونٹ دے دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو پکارا اور کہا کہ اسے ایک اونٹ کا بچہ دے دو۔ تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ میں نے دور دراز کا سفر کرنا ہے اور آپ مجھے اونٹ کا بچہ دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہر اونٹ کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے والدین کی نگاہ میں اولاد ہمیشہ چھوٹی ہی نظر آتی ہے۔ جس کا جسم میرے دودھ نے بنایا، جس کے خون اور ہڈیوں میں میرا دودھ ہے، میں اسے مردہ دیکھ چکی، کہتی جو ہوں کہ یوں ہی ہوگا، سچ نہ ہوتا تو یہ بات میری زبان سے نہ نکلتی۔ یعنی یہ بات میرے لیے بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن حقائق یہی ہیں، اس لیے میں انکار نہیں کر سکتی۔ عبداللہ، لیکن اسے سولی کی سزا ملے کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کیا غلطی کی ہے؟ علاوہ میرے بتانے کی ضرورت ہے کہ اس نے خون کیا ہے؟ عبداللہ، ہاں، مگر محبت کی خاطر، اپنی غیرت کی خاطر، یعنی اپنی حمیت کی خاطر، اس کے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ اور وہ کیا کرتا؟ کون کہتا ہے کہ یہ خون ناجائز تھا؟ یعنی اہل قرطبہ تمام کہتے ہیں کہ یہ جائز خون تھا، اور قاضی کہہ رہا ہے کہ یہ ناجائز تھا۔ علاوہ نہیں، اس نے خون جلن کے مارے کیا ہے، یعنی حسد کے مارے کیا ہے۔
عبداللہ محبت جلن نہیں تو پھر ہے کیا؟ حلاوہ مقتول نے اسے آزار نہ پہنچایا تھا، مقتول نے تو اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ عبداللہ مقتول کو اس کی محبوبہ سے محبت جو تھی، حلاوہ خوبصورت عورت سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ عبداللہ لیکن محبوبہ نے مقتول کو محبت برا خط بھی تو لکھا تھا۔ حلاوہ محبوبہ کو اس کا حق تھا، وہ زبیر کی منگیتر نہ تھی، یعنی اگر زبیر کی منگیتر ہوتی تو زبیر دعویٰ کر سکتا تھا، جسے چاہتی پسند کرنے کا حق رکھتی تھی، کیونکہ وہ ایک آزاد عورت تھی۔ عبداللہ صرف اپنوں میں سے، اپنے ہم نسبوں میں سے مقتول پرایا تھا اور دوسرے ملک کا باشندہ تھا۔ تو اہل عرب میں یہ تعصب آج بھی پایا جاتا ہے، یعنی اگر اس عورت نے کسی کو پسند کرنا تھا تو کسی اپنے حسب نسب والے کو، اپنے ملک والے کو پسند کرنا تھا۔ اس نے ایک اجمی شخص کو کیوں پسند کیا؟ حلاوہ زبیر کے باپ قاضی کا مہمان تھا عبداللہ، اور یہ شرافت کا یہ کون سا طور تھا؟ یعنی یہ شرافت کا کون سا طریقہ ہے کہ گھر کے نوجوان کی محبت میں کود پڑے؟ اگر وہ نہ آتا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ورغلا نہ لیتا، یعنی اپنی شیریں دہنی سے، میٹھی باتوں سے وہ بہکا نہ لیتا، تو زبیر اپنی محبت میں کامیاب نہ ہوتا۔ یعنی وہ آ گیا، زبیر ناکام ہوا، اور اگر وہ نہ آتا تو زبیر کامیاب ہو جاتا۔ حلاوہ شاید اللہ بہتر جانتا ہے، حلاوہ کہتی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ زبیر کامیاب ہوتا یا نہ، پر لڑکی نے اس وقت تک ہاں نہ کی تھی، یعنی اس وقت تک لڑکی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں زبیر سے الفت کرتی ہوں، یا میں اس کی منگیتر ہوں، یا میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ عبداللہ اس بات کا تو زبیر کو خدشہ تھا، اسی بات کا تو زبیر کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کے رقیب کا کام، رقیب ویسے لفظی معنی ہے اس کے نگہبان، رکھوالی کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصفی ناموں میں سے ایک نام بھی ہے رقیب، اور اردو ادب میں اسے حریف اور مخالف کے معنی میں لیتے ہیں، کیونکہ رقیب بھی محبوب اور محب کو تنہائی میں ملنے نہیں دیتا، نگہبانی کرتا ہے، تو اس لیے وہ حریف بھی لگتا ہے، مخالف بھی لگتا ہے، دشمن بھی لگتا ہے۔ ابیر ابو ذری نے کہا ایک مقام پر، کانٹے کی طرح ہوں میں رقیبوں کی نظر میں، کانٹے کی طرح ہوں میں رقیبوں کی نظر میں، رہتے ہیں میری گھات میں 6-7 مسلسل، یعنی ان کو میں کانٹے کی طرح چبھتا رہتا ہوں، اور وہ ہر وقت میری نگہبانی کر رہے ہیں، میری رکھوالی کر رہے ہیں۔ کانٹے کی طرح ہوں میں رقیبوں کی نظر میں، رہتے ہیں میری گھات میں 6-7 مسلسل۔ تو رقیب، حریف، مخالف۔ حلاوہ زبیر نے یہ کہا نہیں، یعنی کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے یہ میرا مخالف مجھے مار ڈالے گا، ایک بار بھی نہیں کہا۔ وہ یہ کہتا تو اس کا باپ باور کر لیتا، یعنی اس کا باپ مان لیتا، یقین کر لیتا۔ پر ان باتوں سے کیا، ارے حجتی، یعنی اب ان باتوں سے کیا ہو سکتا ہے؟ اب جو بہانے بنانے کھڑے ہوئے ہو، باتیں بنا رہے ہو، اب تو فتویٰ بھی آ چکا، فیصلہ بھی ہو چکا، اور صبح اس کو سولی پہ بھی لٹکا دیا جائے گا، اب کیا بہانے بنا رہے ہو؟ اب ان باتوں سے کیا، اس نے خون کیا ہے اور خون کی سزا میں اسے دار پر لٹکا دیا جائے گا، یعنی قتل کیا ہے اور قتل کی سزا قتل ہے، یعنی جان کے بدلے جان، تو اسے دار پہ لٹکایا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا اور اسے مار دیا جائے گا۔ عبداللہ چیڑ کر اور اسے دار پر لٹکانے تو جائے گی، یعنی جب ہم سارا بندوبست کر آئے ہیں، اہل قرطبہ میں سے ایک فرد بھی نہیں جو اسے سولی پر لٹکانے کو تیار ہو، نگہبان عدالت کے افسر یا ناظر عدالت کے افسر وہ بھی تیار نہیں ہے سولی پہ لٹکانے کے لیے، اور جو وہ جلاد تھا وہ بھی کہیں چلا گیا ہے، ڈھنڈورچی بھی نہیں ہے ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے، شہر سے باہر کا کوئی آدمی بھی شہر کے اندر انٹر نہیں ہو رہا، تو پھر تو جائے گی دار پہ لٹکانے کے لیے؟ اور جب ماں کو یہ کہا جا رہا ہو کہ بیٹے کو سولی دینے تو جائے گی، ماں تو نرم دل ہوتی ہے۔ تو عبداللہ نے چیڑ کر اور اسے دار پر لٹکانے تو جائے گی، حلاوہ کیونکہ ماں ہے، نرم دل ہے، ششدر ہو کر، حیران ہو کر کہتی ہے میں، یعنی یہ کام میں کیسے کر سکتی ہوں؟
عبداللہ تو نہ ہو تو اس بھرے شہر میں اور کوئی نہیں جو اپنے ہاتھ اس کے خون سے آلودہ کرے، یعنی اس کے خون میں رنگے۔ اٹھ کر دریچے کی طرف جاتا ہے، کھڑکی کی طرف جاتا ہے، باہر دیکھ، اس ہجوم کو دیکھ، اس رش کو دیکھ جس نے چوک میں سولی کو گھیر رکھا ہے۔ تو عزیز طلبہ، پہلے پہل یہ جو شرعی عدالتیں قائم ہوتی تھی شہروں کے اندر، یا حکومتیں سولی گھاٹ بناتی تھی تو چوک کے اندر بنا دی جاتی تھیں تاکہ مجرم کو وہیں سولی پہ لٹکایا جائے اور باقی کے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ حلاوہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف جاتی ہے۔ یہ سب کس کے منتظر ہیں؟ یعنی کویسچن کرتا ہے عبداللہ، یہ سب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ حلاوہ جیسے سب کچھ جانتی ہے، بتا تو کس بات کے؟ عبداللہ سمجھتے سولی کا تماشا دیکھنے کو کھڑے ہوئے ہیں، یعنی تیرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تماشا اور کھیل دیکھنے کو کھڑے ہیں۔ یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ ناپاک کام نہ خود کریں گے، یعنی یہ ہے ہی غلط کام، یہ خود بھی نہیں کریں گے اور نہ ہونے دیں گے۔ ایک سیڑھی چڑھ کر کھڑکی کے پٹ کھول دیتا ہے۔ کھڑکی کے پٹ کھول دینا، پٹ کہتے ہیں بیٹا کیواڑ کو، تختے کو، اور وہیں سے آواز دیتا ہے، لوگو سنو، تم میں سے کون ہے جو قاضی یحییٰ کے لیے اس کے بیٹے کو سولی پر لٹکا دے؟ یعنی تم میں کوئی ایسا فرد ہے جو صرف قاضی یحییٰ کے لیے، یہ نہیں قانون کے لیے، یہ نہیں آئین کے لیے، یہ نہیں کہ قتل کے بدلے میں اب اس کی بھی جان لی جائے گی یا فتویٰ یہی ہے شریعت کا، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ قاضی کو مجرم سمجھا جا رہا ہے اہل قرطبہ کی جانب سے، عبداللہ کی جانب سے، جو ایک خانہ زاد غلام ہے اور جو قاضی کے ہی گھر میں پلا بڑا ہے، وہ زبیر کا دوست ہے، وہ سمجھتا ہے زبیر کا قصور نہیں ہے، تو اس لیے کہتا ہے کہ اے لوگو تم میں سے کون ہے جو قاضی کے لیے یا قاضی یحییٰ کے لیے اس کے بیٹے کو سولی پر لٹکا دے؟ ہجوم میں سے ناراضی کی مخلوط آوازیں سنائی دیتی ہیں، یعنی ہجوم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے سولی پہ لٹکانے کے لیے، بلکہ وہ اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے غم اور غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ابتدا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ڈرامے کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ آج مکمل ہوا، انشاءاللہ تعالی اگلے حصے کے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔